یہ ہے منی تقیل و ترسیم، اور اس کے معنی یہ ہیں منی یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تقیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریض یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے، آمین۔ خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ مہربان زندہ خدا، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے آپ کو تیرے پاک روح کی تحویل میں دیتا ہوں، تیرے پاک روح کی حکمت، دانائی اور فہم کو مانگتا ہوں، تاکہ خداوند تیرے پاک روح کی معموری سے معمور ہو کر آج تیرے کلام مقدس کی تشریح و تفسیر کر سکوں۔ میری آج کی ساری انجیل کی خدمت کو پرتاثیر اور پرترتیب بنا کر ہم سب کے لیے باعث برکت بنا، یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے اور مانگتے، آمین۔ آج کا متن جو ہم نے منتخب کیا، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی عدالت رکھتا ہے، چونکہ الفاظ یہ ہیں میں تکیل و فرسے، جس کے معنی مقدس رائٹر نے خود ہی بیان کر دیے، اس لیے اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں رہتی کہ میں مزید اس کے معنی و مفاہیم پر بات کروں، چونکہ کلام مقدس کی تشریح سے بڑھ کر اور کوئی تفسیر اور تشریح قابل قبول ہو نہیں سکتی۔ تو یہاں لکھ دیا گیا ہے، آگے اس کے آسان معنی کہ تو تولا گیا اور تو کم نکلا۔ یہ پہلا عدالت کا کام ہے کہ تو تولا گیا، لیکن خدا کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ تولا گیا، خدا جتنی ایکسپیکٹ کرتا تھا، جتنی توقع کرتا تھا، اس کے مطابق وہ پورا نہیں اترا۔ اور اگلا حصہ اس کی سزا کا، اس آیت کو ہم دو حصوں میں دیکھتے ہیں، پہلا عدالت کا اور دوسرا اس کے اجر، سزا یا جزا کا۔ کہ پہلا تولا گیا، عدالت کی گئی، لیکن جب وہ خدا کے معیار پر پورا نہیں اترا تو پھر آگے خدا اپنا فیصلہ سناتا ہے، سزا سناتا ہے، کہتا ہے اس لیے کہ تو میرے معیار پر پورا نہیں اترا تو اب میں کیا کروں گا کہ میں اب تیری مملکت کو، تیرے ملک کو تقسیم کر کے دو حصوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دوں گا، اور یہ آدھا مادیوں کو اور آدھا فارسیوں کو دے دوں گا۔ کوئی دوہری رائے نہیں، یہاں تک کوئی ایسا ابہام نہیں کہ جسے سمجھنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش آئے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی کہ آج کی آیت انسانوں کی عدالت پر ہے، لیکن اب ہم یہ اس میں سے سوچ سکتے ہیں کہ خدا یہ عدالت کس کی کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ یہ دو سوال آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عدالت تو ہو گئی ہے، سزا بھی سنا دی گئی ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ عدالت ہوئی کس کی ہے اور کیوں ہوئی۔
یہ 2 پوائنٹس آج ہم مختصراً دیکھیں گے، چونکہ آج ہم خدا کی میز پر بھی آنے والے ہیں، اس لیے یہ عبادت تھوڑی سی روٹین سے لمبی ہو جاتی ہے، میں کوشش کروں گا مختصر رہے۔ پہلی بات، سن 586 قبل از مسیح یسوع کے تجسم لینے سے 585 یا 86 یہ 2 ڈیٹس مقرر کی جاتی ہیں، 2 تاریخیں، کہ 585 یا 86 میں بابل کا بادشاہ جو اس وقت کی سپر پاور تھا، جیسے آج امریکہ دنیا کی ایک سپر پاور ہے، سب سے طاقتور ترین ملک ہے، اسی طرح اس وقت بابل کا ملک، جس کو آج ہم موجودہ عراق کہتے ہیں، عراق کا ملک اس وقت جس کا نام بابل تھا، بابل کی سلطنت اس کو کہا جاتا تھا، بابلی امپائر کہا جاتا تھا، تو وہ اس وقت دنیا کی سب سے سپر پاور تھی، اور اس کا بادشاہ تھا اس وقت نبوکت نظر۔ اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، نبوکت رزر بھی کہا گیا ہے اور نبوکت نظر بھی کہا گیا ہے۔ نبوکت نظر یہ اس وقت بابل کا بادشاہ تھا، اور جب 586 نے اس نے یروشلم پر، بنی اسرائیل پر حملہ کیا، میں بات کو شارٹ کرنے لگا ہوں، اتنا میں تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، چونکہ جب اس نے حملہ کیا تو یروشلم کو اس نے فتح کر لیا، اور بابلی لوگوں کا دستور یہ تھا، بابل کے لوگوں کا، بابلی سپہ سالاروں کا اور بابل کے بادشاہ کا قانون یہ تھا، روایت یہ تھی، رواج یہ تھا کہ وہ جس ملک کو فتح کرتے اس کے دیوی دیوتاؤں کو وہ اپنے قبضے میں کر لیتے، اور وہ ان کا اپنے دیوتا کے قدموں میں ان کے مجسموں کو لٹا کر ان کا شہر کی گلیوں میں سے جلوس نکالتے ہوئے اپنے ملک بابل میں لے آتے۔ ان کا اپنا جو دیوتا تھا، اور بابلیوں کا اس وقت کا جو دیوتا تھا اس کا نام تھا بل مردوک دیوتا، بل مردوک اس کا نام تھا، اور وہ جب بھی کسی ملک کو جیتتے، فتح کرتے، کسی ملک کو، قوم کو شکست دیتے، تو اس مفتوح ملک کے جو دیوی دیوتا ہوتے ان کو اپنے ملک کے بل مردوک دیوتا کے قدموں میں لٹا کر وہ سارے ملک میں جلوس نکالتے ہوئے اپنے ملک میں لے جاتے، اور وہاں پر بھی جا کر اپنے بل مردوک دیوتا کے مندر میں ان کے مجسموں کو، ان مفتوح ملک کے دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو اس کے قدموں میں لٹا کر رکھ دے، فرب کھڑا نہیں کرتے تھے، تعظیم نہیں دیتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے، اور یوں وہ نہ صرف اس مفتوح قوم کی تذلیل کرتے، بے عزتی کرتے، بلکہ ان کے دیوی دیوتاؤں کی بھی تحقیر کرتے، تذلیل کرتے، ان کی بھی بے عزتی کرتے۔ اسی طرح اب میں آنے لگا ہوں 586 میں کیوں یہ واقعہ رونما ہوا، جب نبوکت نظر کی فوجوں نے یروشلم کو فتح کیا تو عام روٹین کی طرح جب وہ ہیکل میں، ہیکل سلیمانی میں اندر گھس گئے تو انہوں نے چاہا یہ کہ ہم اس کے اندر بنی اسرائیل کے دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو اٹھا لیں اور اپنی اس رواج، اس رسم کے مطابق ہم ان کی تذلیل بولیا کرو، اب اشتیا ہی گالتے کر لیا کرو، کہ ہم ان کی بے عزتی کریں، ہم ان کی تذلیل کریں، ہم ان کی تحقیر کریں۔
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ना आया। कहीं भी पूरी हैकल में उन्हें कोई मुजस्मा, कोई स्टैचू, कोई बुत हैकल में नजर ना आया। उन्हें क्या है, इत्थे पूजा की करते ने, ये प्रस्तश की करते ने, ये बनी इस्राइल, ये यहूदी लोग कि प्रस्तश करते ने। हैरान हुए, ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में जा पहुंचे और जहां पर हैकल के पाक ज़रूफ, पाक बर्तन रखे हुए थे, तकरीबन 2500 के करीब करीब उनकी गिनती, कुछ 2700, कुछ इस तरह से मुख्तलिफ नंबर्स हैं, लेकिन जितने भी बर्तन थे वो सोने और चांदी के। जब उन्हें एक कमरे में मिले ते बाबलिया ने ख्याल किया कि असल दे विच ਇਹ अगर ਇਹਨਾਂ इस मुकद्दस हैकल दे अंदर ਇਹ ਭਾਂਡੇ रखे ने, ਇਹ बर्तन रखे ने, ते ਇਹ फिर ਇਹਨਾਂ ਦੀ पूजा ते प्रस्तश करते होंगे। गोया ਇਹੋ ही ਇਹਨਾਂ ਦੇ देवी ते देवता ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चुको ते चुक के अपने देवता बाल मरदूक के कदमों में रखकर तजलील करते हुए, जुलूस निकालते हुए अपने मुल्क में ले जाए। ये जो कुछ लोगों का ख्याल है ना कि शायद वो सोने चांदी के सबब से, कीमती होने के सबब से, कीमती धात होने के सबब से, महंगे होने के सबब से वो नबूकतनजर हैकल के बर्तनों को उठाकर ले गया था, तो ना, अगर ऐसा होता तो वो इन बर्तनों को अपने किसी खजाने में, जहां कीमती हीरे जवाहरात बादशाह इकट्ठे करते हैं, वो अपने किसी खजाने में इन बर्तनों को रखता। लेकिन आज की रात जिस रात का ये वाकया है, इस रात को हम देखते हैं कि ये बर्तन बेलशस्सर को, जो नबूकतनजर का वली अहद है, उसका जाननशीन है, उसको कहां से मिले? बाल मरदूक देवता के मंदिर से। और वहां पर बाकी भी जितने मुल्कों को बाबलियों ने अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपने बजोरे बाजू जीता था, फतह किया हुआ था, उन सब के देवी देवता भी उस देवता के मंदिर में, बाल मरदूक देवता के मंदिर में पड़े हुए थे। और वहीं पर इस्राइल के मुल्क से, यहूदियों के मुल्क से, हैकल से उठाए हुए ये बर्तन भी उसी मंदिर में पाए गए। ये चीजें तारीख इस बात की तस्दीक करती है, इस बात की गवाही देती है कि वो किसी बादशाह के खजाने से नहीं मिले। अगर वो कीमती धात समझकर, सोने और चांदी के प्रेशियस बर्तन समझकर ले जाए गए होते तो वो बादशाह के खजानों में जमा होते, लेकिन वो बाल मरदूक देवता के मंदिर में तो बर्तनों का तुक नहीं था। जहां देवताओं के मुजस्मे ही मुजस्मे, बुत ही बुत थे, वहां पर इन बर्तनों का तुक बनता नहीं। और वहां पर जब इन बर्तनों को पाया गया तो बेलशस्सर, जो नबूकतनजर का जाननशीन, उसका वली अहद है, उसने उसको मुकर्रर कर रखा था कि मेरे मरने के बाद ये इस बाबली सल्तनत का बादशाह होगा। और चूंकि वो दीगर मुल्कों को फतह करने के लिए नबूकतनजर अपनी फौजों के साथ मुल्क से बाहर और सारे बाबल में हुकूमत कर रहा था, उसका बेटा बेलशस्सर। और एक दिन, जिस रात का ये वाकया है, ये सारा मैंने आपके सामने पस मंजर रखा है।
آج رات کا واقعہ جہاں سے یہ نوشتہ دیوار لیا گیا، میں نے اس کی ساری آپ کے سامنے اس کی بیک گراؤنڈ رکھی ہے کہ کیا حالات تھے، کن حالات میں یہ برتن وہاں پہنچے۔ برتن ہیکل کے، سامان ہیکل کا ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، جو ہیکل کی تمام تر قربانی کی رسومات ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بابلی مغالطے سے ان کو یہودیوں کے دیوی دیوتا سمجھ کر اٹھا کر لے گئے اور جا کر اپنے دیوتا کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اس نیت سے کہ انہاں دے دیوتا ہن ساڈے دیوتا دے پیراں 'چ بےعزت کرن لئی، تذلیل کرن لئی رکھ دیتے گئے۔ اور وہاں پر 3-4 دوست ہیں جو خدا نے وہاں پر اپنی نمائندگی کے لیے 4 لوگوں کو رکھ چھوڑا ہے۔ دانیل، جس کا نام بابلیوں نے بیلتشزر رکھا، بیلتشزر، اور یہ نام کس نے دیا؟ یہ 4 نوجوان تقریباً یوتھ ایج میں تھے، کوئی 13 سال کی عمر کے، جب یہ اسیر کر کے، قیدی بنا کر، قید کر کے لے جائے گئے ہیں 586 قبل از مسیح میں۔ 14 سال، ساڑھے 13-14 سال دے بال مسیح نے بال ہے جنہوں پتہ ہی نہیں، لیکن ان نوجوانوں کی کہانیوں سے آپ واقف ہیں کہ کیا کیا کیا، کیسے اس کی، میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وہ پھر سرمن پھیل جائے گا کہ کس قسم کی اذیتیں انہیں برداشت کرنی پڑی، لیکن جب وہ گئے ہیں تو وہاں نبوکت نظر کے خواجہ سراؤں کا جو سردار تھا، اس خواجہ سرا نے، اس ہجڑے نے، چونکہ بابلی حکومت میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے محل کے اندر اپنی مستورات کے لیے اپنی خواتین کے بیچ میں مردوں کو نوکر نہیں رکھتے تھے، وہ عورتوں کو اور ہجڑوں کو، خواجہ سراؤں کو اپنے اس محل کے اندر رکھتے تھے۔ اس کے لیے کئی قسم کے مخنث تھے، کچھ وہ جو پیدائشی ہجڑے تھے، کچھ وہ جنہیں زبردستی وہ ہجڑے بنا دیتے تھے، اور کچھ وہ جو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ہجڑا ہونے کے لیے پیش کرتے تھے۔ تو یہ نوجوان بھی وہاں پر گئے ہیں، تو یہ نام وہاں ان خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کو، دانیل کو جو نام دیا بیلتشزر کا، جس کے معنی ہے بال دیوتا تیرا محافظ، بال دیوتا، جبکہ یہ نوجوان ماننے والا ہے یہوہ خدا کا، آسمان کے زندہ خدا کو ماننے والا ہے، لیکن انہوں نے اس ایماندار، خدا کے ممسوح، خدا سے پیار کرنے والے اس شخص کا، اس نوجوان کا نام اپنے دیوتاؤں کی مناسبت سے رکھ دیا بیلتشزر، کہ تیری بیل بادشاہ، بیل دیوتا تیری محافظت تجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس کے ساتھ وہ جو آپ نام سنتے ہیں، حنانیہ کا نام اس نے صدرک رکھا۔ صدرک کے معنی ہے رائل، یعنی شہنشاہوں کا کاتب، منشی، محرر، ان کے احوال لکھنے والا۔ اور اسی طرح سے میسائل کا نام میسک رکھا، جس کا مطلب ہے پرنس یا شہزادہ، شہزادے، بادشاہ کا پیارا یا بادشاہ کا شہزادہ، یہ میسک۔ اور عبد نبو یا عبد نجو دونوں لفظ ملتے ہیں، چونکہ نبو ان کا دیوتا تھا، تو عبد نبو یعنی نبو دیوتا کا غلام۔ بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں، غلام ڈیش، غلام ڈیش میں،
نہیں لینا چاہتا، آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے نام سے نام آتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا غلام، تو عبد نبوت دیوتا کا غلام، یہ لوگ بھی وہاں ہیں۔ اور خدا نے ان نوجوانوں کو وہاں پر اپنی سرفرازی کے لیے استعمال کیا، لیکن جب نبوکت نظر بادشاہ ملک سے باہر نکل گیا، بیلشزر اس کا بیٹا، اس ملک کی ساری بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی، تو پھر نوجوانوں والا کام ہی کرتے۔ اس نے اپنی اسی نوجوانی کے نشے میں جس رات مادیوں اور فارسیوں نے اس قدر مضبوط ملک کو، بابل جیسے شہر کو، جس کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ بہت اونچی اونچی دیواریں تھیں، ساڈے پورے گرجے جنیاں چوڑیاں اس کند تو لے کے او باہرلی کند تک لگے جاؤ، ایڈیاں ایڈیاں چوڑیاں دیواراں اٹھائیاں گئیاں نے، اور انہاں دے وچکار چھڈ کے پھر ایک دیوار اگے، اور جیڑی جگہ خالی ہے اتھے ندی پانی بہ رہا ہے، تاکہ کوئی بھی ملک پہلی دیوار نہیں کوئی فوج عبور نہیں کر سکتی، لیکن اگر کر بھی ہوتی ہے جگہ پانی ڈوب کے مر جائیں گے، اگر پانی سے بھی بچ جاتے ہیں آگے پھر ایک دیوار ہے اس سے بھی اونچی، تو وہاں سے مارے جائیں گے۔ لیکن جو بابلی اپنے آپ کو اس قدر مضبوط حصار بنا کر قلعہ نما شہر بنا کر بیٹھے ہیں کہ سانوں کو فتح نہیں کر سکتا، خدا دا کرنا ہے کہ اس رات ایک بھی تاریخ بتاتی ہے ایک بھی آدمی کا خون بہائے بغیر سارا بابل فتح کر لیا گیا۔ اور ان مادیوں اور فارسیوں نے کیا فتح کیا کیسے؟ میں صرف اشارتاً دے رہا ہوں، لمبی بات نہیں کر رہا، کہ دریائے فرات کے جو گیٹ تھے، جو دروازے بنائے گئے تھے جہاں سے وہ پانی اپنے ملک کی نہروں اور دریاؤں میں چھوڑتے تھے، انہوں نے اس دریائے فرات کا رخ بدل دیا، اس کے پانی کو کسی اور سمت میں نکال دیا، اور ان دروازوں کو کھول کر ان میں سے ان کی فوجیں داخل ہوئی ملک میں، اور بابلی آرام سکون نال ستے ہوئے سن، اور انہاں ستے ہوئے انہوں نے بغیر قتل و غارت کیتیاں قبضہ کر لیا۔ لیکن اس قبضے سے پہلے بیلشزر کیا کرتا ہے؟ جب مستی میں، مدہوشی میں، طاقت اور دولت کے نشے میں ہم ہوتے ہیں تو پھر ہم ساری حدود کو کراس کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اس منڈے نے بھی، بیلشزر نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس نے کہا کہ آج جڑے یروشلم دی ہیکل چو بھانڈے آندے نے، وہ سونے اور چاندی کے ظروف ان برتنوں کو لاؤ، اور ہم آج رات ان میں مینوشی کریں گے، ان میں شراب پیئیں گے، ان میں اپنی عیاشی اور مستی کا سامان کریں گے۔ اور جب وہ اس عمل میں تھے، ذہن میں رکھے، مادیوں اور فارسیوں کی فوجیں اس ملک میں داخل ہو رہی ہیں، اندر ایک شراب نوشی عیاشی کی محفلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب انہوں نے ہیکل کے مقدس ظروف، ہیکل کے مقدس برتنوں کی تحقیر کی ہے، تذلیل کی ہے، بے عزتی کی ہے، وہ برتن جو خدا کے مذبح پر، مذبح نہیں، عبرانی زبان میں میم کے نیچے شریک لگی ہوئی ہے، مذبح، خدا کے مذبح پر پاک قربانیوں کی نظر کے لیے یہ برتن استعمال ہوتے تھے، جب یہ برتن شراب نوشی کے لیے استعمال کیے۔ دیکھیں 70 سال گزر گئے ہیں، خدا کو کوئی غصہ، کوئی جوش، کوئی ایسی چیز شاید دیکھنے کو نہیں ملتی،
لیکن جس رات بیلشازر نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیکل کے مقدس ظروف کی، ہیکل کے مقدس برتنوں کی تحقیر کی ہے، تو 3 بار ہمیں بائبل میں خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا یا اس کے لکھنے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی رات پھر خدا کا ہاتھ ظاہر ہوتا ہے اور سامنے کی دیوار پر لکھ دیا جاتا ہے، میں نے تکیل و فرسین کہ میں بیلشازر میں اج تیری عدالت کیتی ہے، میں تینوں پرکھیا ہے، میں تینوں جانچیا ہے، لیکن تو میرے معیار دے مطابق، ہاللیلویا، میرے معیار کے مطابق تو نہیں نکلا، اس لیے اب میں تیری اس سلطنت کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا، آدھی مادی رکھ لیں گے، آدھی فارسی رکھ لیں گے، اور پھر اسی میں سے اکسویرس بادشاہ اور دارا بادشاہ 2 لوگوں میں یہ مضبوط اور اس وقت کی سپر پاور بابل بٹ گیا، تقسیم ہو گیا۔ یہ وہ کہانی ہے، لیکن اس سے میں آج سیکھنا کیا چاہتا ہوں، سکھانا کیا چاہتا ہوں، ذرا اب میری بات دھیان سے سنیے گا۔ یہ میں نے 24 منٹ لیے ہیں یہ ساری بات بیان کرنے کے لیے کہ ہیکل کے ظروف جن کو ہیکل کے لیے مقرر کر دیا جائے، مخصوص کر دیا جائے، وہ مقدس ٹھہرتے ہیں، اور اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر خدا کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ میں آج آتے ہوئے بس میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، جہاں مقدس بائبل مقدس میں خدا کے لیے غیور خدا کا لفظ آیا ہے نا، یہ 12 بار لفظ آیا ہے، تو اس کے لیے بائبل مقدس میں لکھا گیا، جب اس کا انگریزی ترجمہ پڑھتے ہیں کنگ جیمز ورژن میں، تو وہاں پر لکھا ہے jealous God، jealous God، حسد کرنے والا، جلن والا خدا، jealous God۔ تو جب ہم خدا کے ہیکل کی، خدا کے گھر کی اور خدا کے گھر کی چیزوں کی بے توقیری کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر خدا jealous God، وہ غیور خدا ہو کر وہ اپنے غضب میں، اپنے اس غیرت میں آ کر پھر وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر واضح کرتا ہے، اپنا فیصلہ دیتا ہے، اپنا حکم سناتا ہے کہ ہن میں تیری عدالت کراں گا تے تو میری عدالت تو بچ نہیں سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں باز آ جائیں، ہیکل کے واجے کو، چرچ کے طبلے کو، چرچ کے اندر استعمال ہونے والی ایک ایک چیز کو نہایت دیانتداری سے، نہایت ذمہ داری سے، سلیم بھائی، نہایت ذمہ داری سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایتھوں چکیا واجا تے گھر جا کے رکھ چھڑیا، ناٹ فیئر۔ پہلی گل تے اے وے جدوں وہ گرجے چ نہیں رہنا تے جیڑے واجے نوں، جیڑے طبلے نوں خدا دی حمد لئی مخصوص کر دیتا گیا، پھر وہ تے قوالیاں تے غزلاں گانیاں اے ہی حشر ہونا چاہیے۔ جیڑا بیلشازر دا اس رات ہویا اور لکھیا کہ اگلی آپ آیتوں کو پڑھے نا تو لکھا ہے اسی رات، اسی 1 گھنٹے کے بعد جب اس نے مے نوشی کی نا تو بابلی فوجوں وہ مادیوں اور فارسیوں کی فوجوں نے آ کر اس کا قتل کر دیا، خون بہا دیا اور اس کو کاٹ کر رکھ دیا، اور اس کی ساری امپائر کو، اس کے سارے نشے کو برباد کر دیا۔ آج اسی بھی بڑے بڑے کیسے میرے اختیار چاہ رہے ہیں، مینوں کیڑا ڈکے گا؟ یہاں چرچ کی بنی ہوئی ایک ایک چیز میں آج آپ کو سکھانا یہ چاہتا ہوں، خدا کے گھر کے لیے مقدس ہے۔ اتھوں دے پھٹے، اتھوں دے رسے، اتھوں دیاں دیگاں،
इथों दियां कुर्सियां, इथों दा फर्नीचर, इथों दियां दरियां, एक एक चीज जिसको आप बेदरीग होके इस्तेमाल करते हैं, जिहड़ा मर्जी चुक के ला जाते, प्लेटां भी, भांडे भी, गिलास भी, और आप जाके अपने जाती इस्तेमाल में लाते हैं तो मारे जाते हैं। सब बगैर किसी रूरायत के खुदा का मुकद्दस कलाम कहता है कि मारे जाओगे। बेलशस्सर का हशर, बेलशस्सर की सजा, बेलशस्सर का हशर मेरे और आपके सामने। अगर मैं आज कॉल देना चाहूंगा जिदे जिदे कोल घर जेड़ी जेड़ी शहर चर्च दी पई है ना, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप बचना चाहते हैं खुदा के गजब से, इतों दे शायद लोग तुहानू कुछ ना कहन, हर बंदे डरता रहता ना यार बंदा रुस ना हो, नाराज ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, है नवा इशू ना खड़ा करते हैं, पहले बड़े इशू है। तो वो सारे लोग खुदा के घर की, अगर किसी के घर में सुई भी है ना तो खुदा के घर में लाकर रखें, अपनी मर्जी से उठाकर ले जाए, सालों तक आपके घरों में पड़े रहते हैं और कोई बादर नहीं करता कि यार शह मैं लियांदी है ते मैं गिरजे वापस भी, ते जे को पुछ लवे करता ते फिर ओदे लक हो जाना है, फिर उसकी मुखालफत में उतराना है। मुनो पुछला क्यों हो भाई सलीम क्यों आंदा है क्या यार गिरजे दी शह है, फिर उनकी हम मुखालफत में उतराते हैं। जिस के पास चर्च की जो जो चीज उसके जाती इस्तेमाल में है, तो मेरी आज रिक्वेस्ट है, मिन्नत के साथ कहता हूं, ताकि मैं और आप खुदा की अदालत से, क्योंकि खुदा ने क्या मैं तेरी अदालत की थी, अब मैं तेनू तोलिया, मैं तेनू मिलिया, मैं तेनू परखिया, लेकिन तू मेरे मयार ते पूरा ते हुण मैं तेरी धौन तोड़ा, तेरे को तेरी ममलकत खो लवांगा, तेरी बादशाह छीन लूंगा और छीन के लोकां नू मादियां ते फारसियां नू, और 2 घंटे के बाद ये मुल्क बाबर नहीं दिया बल्कि मादियों और फारसियों के हाथों में मफ्तू हो गया, शिकस्त खुर्दा होकर खड़ा। और बेलशस्सर जिसने खुदा के घर के बर्तनों की तजलील की है, खुदा के घर की चीजों की तहकीर की है, मर गया है, उसका खून लिखा है कुत्तों ने चाहा। आज अपने अपने हिसाब से अपने आप को देखें कि कोई बंदा आपको कहता है या नहीं कहता। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाल और मेरा हाल बेलशस्सर के जैसा हाल ना हो, तो फिर हमें खुदा के घर की चीजों की इज्जत करने की जरूरत है, उनकी केयर करने की जरूरत है, उनकी देखभाल करने की जरूरत है। हर बंदा उसको इज्जत दे, ताजीम दे, तौकीर दे, तो फिर खुदा आपको इज्जत देगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपसे खुश होगा, और फिर वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तकेल और फर्ज है, तकेल नहीं कहेगा कि मैंने तुझे तोला है और तू कम नहीं, फिर वो कहेगा कि मैं तेनू परखिया है, तो फिर वो दाऊद की तरह कहेगा मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा दाऊद मैनू मिल गया। और फिर वो उसने दाऊद को सरफराज किया है, बादशाह बना दिया है, एक भेड़ा चराने वाले को बादशाह बना दिया, दुनिया का अजीम तरीन, उसके जैसा कोई बादशाह ही नहीं हुआ। लेकिन इधर तजलील करने वाले बादशाह नू, सुपर पावर दे बादशाह नू जलील कर दिता, मौत के हवाले कर दिता। इसलिए अगर आप दरिया उठा के ले गए हुए हैं तो वापस लाए, अगर आप बाजा तबला उठा के ले गए हुए हैं तो वापस लाए, अगर आप प्लेटा गिलास उठा के ले गए हुए हैं तो वापस लाए,
اگر آپ رسے پھٹے لے گئے ہوئے ہیں تو واپس لائیں. اگر آپ چرچ کی سیڑھیاں اٹھا کر لے گئے ہوئے ہیں تو واپس لائیں. خدا کے گھر میں واپس لائیں اور خدا کی عدالت سے، خدا کے غضب سے بچ جائیں. ورنہ بیلشازر کا حال آج میں نے آپ کے سامنے خداوند کے مقدس کلام میں سے رکھ دیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ بیلشازر کی طرح نکما فیصلہ نہیں کریں گے، دانش مندانہ فیصلہ کریں گے، عقل مندانہ فیصلہ کریں گے اور خدا کے گھر کی چیزوں کی تقدیس کرتے ہیں. یہ کبھی بھی میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو بھی خدا کے گھر کی چیزوں کی باہر بڑی بے قدری سے استعمال کرتے ہیں. خدا کے گھر کی ایک ایک چیز جس پر دعا کر کے مسح کی گئی ہے، جس کو مخصوص کیا گیا ہے، وہ خدا کی ملکیت ہے. جب ہم کسی چیز کو مخصوص کر دیتے ہیں نا، دعا کر دیتے ہیں، تو وہ پھر خدا کی ملکیت ٹھہرتی ہے. وہ کسی بندے کی ملکیت نہیں رہتی. پہلے کسی بندے نے ڈونیٹ کی تھی ہوئے چرچ کو، وہ پھر کسی بندے کی اودا مان نہ رہے، سناتا ہی نہ رہے ہم ہے نہیں تائی، ہم ہے شاید دیا. نو، جب تک آپ کے پاس تھی وہ آپ کی تھی، لیکن جب آپ نے خدا کے گھر کے لیے ڈیووٹ کر دی ہے تو اب وہ خدا کی ملکیت ہے. تو خدا کی ملکیت کا غلط استعمال کرنے والے بیلشازر کا حشر آپ کے سامنے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حال بیلشازر کا نہ ہو تو ہمیں ہر وہ چیز جو چرچ کی ملکیت ہے، وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، پاہے لیٹرین چ رکھنا نہ لوٹا ہی کیوں نہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ذلت کا برتن ہے، وہ بھی تواڈے گھر دے برتن نالوں پاک ہے، کیونکہ وہ ہیکل دی ملکیت ہے، وہ چرچ کی ملکیت ہے. تو وہ بھی واپس لائے اور خدا کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کی عدالت سے بچ گئے. خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا کرے. آئیے اپنی سر کچھ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میرے کو چرچ دی کیڑی کیڑی شہر میں انہوں کہنے دینا ہے بیلشازر کی طرح تون بنا کے، یا خدا کی وفاداری اس کے خوف کو محسوس کرنا. خداوند مہربان کے خالق اور مالک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت اور اس گھڑی کے لیے کہ تو خدا قدوس خدا تو نے ہم سب کو بخش دیا ہے کہ ہم خدا قدوس خدا تیرے پاک حضور میں آئے ہیں اور جی بھر کر خداوند خدا ہم نے تیری پرستش کی ہے، تیرے نام کو جلال دیا ہے، تیری حمد و ثنا کی ہے اور تیرے خادم کے وسیلہ سے خدا قدوس خدا تیری خوبصورت آواز کو سنا ہے. خدا مہربان خدا، اس کلام کے مطابق ہم سب کو زندگیاں بسر کرنے کی توفیق بخش دے اور اپنے خادم کو اپنی جلال کے لیے خدا تو کثرت کے ساتھ استعمال کر. تیرا شکر ہو، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں.